محبتو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ جناب صدر، محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ سامعین، آج مجھے جس موضوعی سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، آقائے دو جہاں، سالار کائنات اور رحمت للعالمین کی سیرت مبارکہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزی کی لہک، جواہر و معدنیات، جنگل و بیابان، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا۔ سید الاولین، فخر موجودات، محبوب رب العالمین، وہ ذات ستودہ صفات ہے کہ جن کے خاطر کائنات ہستی بود کو وجود ملا، جن کی وجہ سے انسانیت کو شعور ملا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دو لخت ہوا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عصف مأکول بنا، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے دار اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر بنے، جن کے خرمن ایمان کے ریزہ چینی فاروق اعظم بنے، جن کی حیا کی کرن سے عثمان ذی-النورین بنے، جن کی بحر علم کی چینٹوں سے علی المرتضیٰ باب العلم بنے، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین بتلایا، جن پر رب کریم اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو صدر علی وقار، آج سے 1400 سال پہلے اگر میں خود کو ماضی کی جروکوں میں لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاند ہے لیکن بھی نور سا، تارے ہے لیکن بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑی ہوئی ہے، دل اجڑے ہوئے ہے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دی ہے کہ اچانک وہ ہستی آ گئی جن کا روز ازل سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا۔ انہوں نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات عطا کیا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی، ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو یاب بنا دیا گیا، یتیموں کو دست شفقت و مہربانی بخشا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ عطا کیا گیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، شوہر کو مجازی خدا مانا گیا تو رب کائنات کی کلام مبین میں کہی ہوئی الفاظ ثبوت صداقت بن گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مجزا سنا کے اس پہ سلوک انسانی کو معتبر کر دیتا ہے، وہ طائف کی میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کی پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرانے والا، وہ منافق عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے تو کبھی مدثر کہے، ہاں جناب اعلیٰ اسی ہستی کو امت کی درد میں سجدوں میں روتی ہوئی دیکھا گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور میں اپنی نبی کی اسوہ حسنہ کے بارے میں کیا کہوں؟ کہی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔